تو اس پہ میں رو پڑی. پھر نبی علیہ السلام نے میری دلجوئی کے لیے فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا دلجوئی کرتے ہوئے, آپ نے کہا کہ فاطمہ میرے بعد صبر کرنا, اور مجھ سے بہتر کوئی پیش رو تمہارے لیے نہیں ہو سکتا, یعنی میں تمہارا استقبال کروں گا, مجھ سے بہتر کون استقبال کرنے والا ہوگا وہاں پر تمہارے لیے, اور میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی اور میں تمہارا استقبال کروں گا وہاں, میرے پاس بس تم نے صبر کرنا ہے. اب رسول اللہ کے دکھ کا اندازہ کریں کہ 3 بیٹیاں جوان شادی شدہ اپنے ہاتھوں سے دفنائی ہیں, اور ایک بچی تھی اس کو بھی بتا دیا کہ 6 مہینے بعد تم نے بھی میرے بعد فوت ہو جانا ہے. صرف 22 سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ کی عمر 22 سال تھی جب وہ دنیا سے چلی گئی. تو صبر کرنا, میں تمہارا پیش رو ہوں گا, اور مجھ سے بہتر کون پیش رو ہو سکتا ہے کسی کا, اور کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. تو اس پہ سیدہ فاطمہ مسکرا پڑی. یہ وہ پوری حدیث تھی. میں نے پوری حدیث اس لیے بیان کی کہ یہ ناانصافی تھی کہ ہم اہل البیت کی شان اس طریقے سے اسے اوور لک کر دیں, لیکن اس میں جو مورل لیسن تھا سب سے بڑا آج کے ٹاپک کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ نبی علیہ السلام نے دورہ قرآن آخری سال 2 دفعہ کیا. دورہ قرآن ہوتا ہی اس وقت ہے جب ترتیب موجود ہو, اگر ترتیب نہ ہو تو دورہ قرآن ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام نے قرآن کی ترتیب خود لگوائی تھی.